اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ حضرات محترم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ پوری انسانیت ایک بلیک ہول، سیاہ ضلالت اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں پہ رحم آیا اور اس نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ وہ روشنی لے کے آئے، آپ وہ نور ہدایت لے کے آئے کہ جس نے چہار دام عالم میں اپنی روشنیوں کو پھیلایا۔ 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کوئی ایسا دن ہمیں نظر نہیں آتا کہ آپ دعوت حق دیتے ہوئے کسی تکلیف کو نہ اٹھایا ہو، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو کوئی اذیت یا تکلیف زبانی یا ہاتھ سے نہ دی گئی ہو۔ لیکن ان ساری تکالیف کے باوجود آپ کسی بھی مطالبے کے بغیر لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔ وہ خوش نصیب نفوس تھے جنہوں نے آپ کی دعوت حق کو قبول کیا اور آج جنتوں کے مہمان بنے ہوئے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو ٹھکرا دیا، دنیا اور آخرت کی ذلت کا طوق پہن کے قبر کی اتھاہ گہرائیوں اور تنہائیوں کے اندر اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہیں۔ آج میں اور آپ بھی اس بات پہ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 23 سال گزر گئے جب اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر عنایات کی انتہا کی، مکہ فتح ہو گیا، پھر آپ نے ہجرت کے 10ویں سال حج کا ارادہ فرمایا، اور اس وقت جو مسلمان دنیا کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے سب میں اعلان کر دیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جو شخص میرے ساتھ اس عظیم مقصد کے لیے نکلنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری سب سے بڑا اجتماع تھا، جس میں 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سی نصیحتیں فرمائی۔ پروفیسر عبدالجبار شاکر حفظ رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں 48 باتیں لکھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے اس وقت بیان فرمائی، اور دنیا کے بڑے بڑے قانون دان، دنیا کے بڑے بڑے دانشور اس بات پہ حیران ہیں کہ ایک وہ شخص جو اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے تھے، جو ان پڑھ تھے، جنہیں صرف اللہ نے تعلیم دی، انہوں نے اتنا شاندار چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا کہ دنیا کی کوئی پارلیمنٹ آج تک اتنے کم الفاظ میں انسانیت کی بھلائی کا قانون نہیں بنا سکی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا باتیں تھیں؟ آج کی مجلس میں یہی عرض کرنا ہے، اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں ہی نہیں
پوری عالم انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اصول مرتب فرمائے، یہ باتیں بتائی، یہ قوانین دیے کہ انسانیت کی بھلائی اس میں ہے۔ اگر امن و امان کی زندگی جینا چاہتے ہو، اگر زندگی پرسکون بنانا چاہتے ہو، اگر آخرت میں جنتوں کا مہمان بننا چاہتے ہو، تو یہ اصول تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر ان اصولوں کو اپنا لوگے، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، وہ کیا باتیں تھیں جو مختلف مواقع پر، یہ بات یاد رکھیں، عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کو رسول اللہ نے خطبہ دیا وہ صرف حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ نہیں، ایک خطبہ نہیں، یہ خطبات ہیں جو 10 ذی الحج کو بھی کہے، 11 ذی الحج کو بھی کہے، 12 ذی الحج کو بھی کہے، اور اسی طرح 8 ذی الحج یوم الترویہ کے دن بھی کہے۔ یہ مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تو انسانیت کو نصیحتیں کی اور کچھ اپنی امت کے ان افراد کو کی جو آپ پہ ایمان رکھنے والے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج میں اور آپ نے غور کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی تھی، جن باتوں پہ ہمیں تلقین کی تھی، جن باتوں سے منع کیا تھا، کیا ہم ان باتوں پہ منع ہو گئے ہیں؟ کیا ہم ان باتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اگر کر رہے ہیں تو اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا، اس میں مسلمان، غیر مسلمان، کوئی بھی دنیا کے کسی خطے کا انسان، وہ سفید ہے یا سرخ ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، کوئی بھی ہے، امیر ہے یا غریب، سب کو یہ بات تلقین فرمائی اور اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو، تم سب کا باپ آدم ہے، تم سب کی ماں حوا ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ ثم جعلناکم شعوبا و قبائل، پھر اگر تمہیں مختلف قبیلوں میں، مختلف برادریوں میں، مختلف شعب میں بانٹا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فلاں برادری افضل ہے، فلاں برادری مفضول ہے، فلاں اچھی ہے، فلاں غلط ہے، فلاں عقل مند ہے، فلاں بے عقل ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس لیے نہیں بانٹا تھا، صرف اس لیے لتعارفوا، تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے، تم اپنا اب بتا سکو میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں افضل ہے، فلاں مفضول ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں دنا اور عقل مند ہے، فلاں بے وقوف ہے۔ کہا اس لیے نہیں بانٹا تھا، لتعارفوا، صرف تمہارے تعارف کے لیے یہ کیا تھا۔ اب یاد رکھیں، یہ کوئی سمجھے کہ میری برادری بڑی ہے، دوسرے کی برادری بری ہے، کہا نہیں، اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو اپنے دل میں تقوی رکھتا ہے، جس کے دل میں جتنا تقوی ہے، جتنا خوف خدا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا باعزت ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جس بات سے میرے نبی نے منع کیا، جس بات پہ اللہ نے ہمیں یہ بات کہی کہ تم سب کا باپ ایک ہے، بلکہ بعض اوقات بعض مذاق کی باتوں میں بھی بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہوتی ہے۔ ایک مجلس کے اندر ایک شخص مختلف برادریوں کو رگید رہا تھا کہ فلاں برادری ایسی، فلاں لوگ ایسے، فلاں لوگ ایسے، ان کے اندر یہ عیب، ان کے اندر یہ عیب۔ وہاں ایک دانا بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے، بیٹے تیرا تعلق کس برادری سے ہے؟ کہنے لگا میں فلاں برادری جو بڑی باعزت ہے اس سے میرا تعلق ہے۔ کہا جو دوسرا ہے وہ کس برادری سے؟ کہا وہ فلاں برادری سے ہے، ان کے اندر یہ سقم ہے، ان کے اندر یہ نقص ہے۔ تو کہنے لگے، بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ آدم کے بھائی کا بیٹا ہے یا تم آدم کے علاوہ کسی اور کے بیٹے ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، کہیں نہیں
ہم سب آدم ہی کے بیٹے ہیں، تو کہا جب باپ ایک ہے پھر افضل اور مفضول کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری جب بھی کوئی مجلس بیٹھتی ہے ہم اپنے علاوہ دوسرے کو رگیدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جس برادری سے تعلق رکھتا ہوں وہ بہت اچھی ہے، اور لوگ جن برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ سارے کمی کمین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، ایک دن حضرت عمر ایک سفر پہ جا رہے تھے، مکہ کے قریب سے گزرے۔ مکہ میں جو گورنر تھے وہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ انہیں پتہ چلا کہ حضرت عمر مکے کے قریب فلاں جگہ سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنی جگہ ایک دوسرے شخص کو مقرر کیا اور حضرت عمر سے ملاقات جا کے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے بھائی، اپنے پیچھے کس کو اپنا قائم مقام بنا کے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ابن ابزہ کو۔ کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر کو تو غصہ چڑھ گیا، مکہ مکرمہ کی بستی، اتنی عظیم جگہ جسے اللہ نے ام القریٰ کہا ہے، اسے ایک غلام کے بیٹے کے حوالے کر آئے ہو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین غصہ نہ کیجئے، میری بات پہلے سن لیجئے۔ مکے کے اندر قرآن کی مہارت میں اس سے زیادہ قرآن کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مکہ کی بستی میں علم الفرائض اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مکہ کی بستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سب سے زیادہ جاننے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے آج مجھے رسول اللہ کی اس حدیث کا مفہوم پتہ چلا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزتیں دے دے گا اور بہت سے لوگ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ عزتیں کسے ملیں گی؟ برادری کی بنیاد پہ نہیں، جو اس قرآن کو پڑھے گا، جو اس قرآن کو سمجھے گا، جو اس قرآن پہ عمل کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اسے عزتوں سے نوازے گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے تو نے سچ کیا، تو نے حق پہ بات کی، تو نے جس کو مقرر کیا وہ اس بات کا استحقاق رکھتا تھا۔ تو اس لیے یہ بات معلوم ہوئی کہ برادریوں کی اللہ کی نزدیک حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک حیثیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرا مالک علیم خبیر ہے، وہ جانتا بھی ہے اور اسے ہر چیز کی خبر بھی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں اپنے فیصلے میں غلطی کھا سکتا ہوں، اللہ رب العزت اپنے فیصلے میں غلطی نہیں کھا سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ کس کی عزت ہونی چاہیے اور کس کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، کہتے ہیں بلال کے باپ کا نام حارثہ تھا، لیکن یہ بھی ایک جو ہے بات ہے تاریخی، شاید ان کے باپ کا نام حارثہ تھا، وگرنہ وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں سے بکے، کہاں آئے، کس نے خریدا، کہاں کہاں پہنچے اور مکے پہنچے۔ جب اللہ نے اسلام کی توفیق بخش دی تو وہ شخص جس کے خاندان کا ایک بھی فرد مکہ مکرمہ میں نہیں تھا، نہ اس کا چچا، نہ اس کا باپ، نہ اس کا کوئی بھائی، نہ خالہ، نہ پھپھی، کوئی برادری نہیں تھی، اکیلا تھا، لیکن اطاعت رسول میں اتنا آگے چلے گئے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اتنی اذیتیں برداشت کر لی۔ ایک وقت ایسا آیا جب اللہ نے رسول اللہ کو معراج کروائی، آپ جنت کے دروازے پہ پہنچے تو آپ نے جنت کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ پوچھا مالک الملک، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے قدم جنت میں داخل ہوں گے، تو یہ مجھ سے پہلے کون؟ تو جبریل نے کہا اے پیارے نبی، آپ سے پہلے کوئی بھی نہیں، آپ کا ایک غلام زمین پہ چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے، اور وہ کسی بہت بڑی برادری کا نہیں تھا، کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق نہیں تھا، صرف
اس کے اندر تقویٰ تھا، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری تھی۔ آج میں بھی، آپ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اتنا آگے چلے جائیں تو اللہ ہمیں بھی عزت بخش سکتے ہیں۔ آج ہر مسلمان کی زبان پہ یہی گلہ ہے، جی مسلمان ذلیل کیوں ہیں، مسلمان دنیا میں عزت کیوں نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے۔ اس کا سبب مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جن کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی تھی، جو حامل کتاب تھے، جس کتاب کو اٹھانے کے لیے آسمان، پہاڑوں، زمین نے انکار کر دیا تھا، اگر ہم نے اٹھائی تھی تو ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ میرے بھائی یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ دیکھیں یہی مسجد ہے، جمعے کا دن ہوتا اور اس وقت تک ساری مسجد بھر جاتی، لیکن آج وہ دن ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا تھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ بہت محدود دن ہیں، اس میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ یقین جانیے 9 ذی الحج کے دن سے اب جمعے کی نماز تک نمازیوں کی تعداد 10% بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے رب کی کیا حیا کر رہے ہیں کہ اللہ نے تو کہا تھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، تو ہم اس کے انگیسٹ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ پہ گلہ تو کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کیوں ایسے ہیں، کیا مسلمان اپنے رب کی حیا کر رہا ہے؟ اپنے رسول کی کسی نصیحت پہ عمل کر رہا ہے؟ اس سے آگے بڑھے۔ دوسری بات، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات فرمائی تھی، لیکن آج اس معاملے میں اتنے غیر محتاط ہیں کہ تھوڑے سے مفاد کے لیے بہت بڑے اس جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، اے مسلمانوں تمہارا مال اور تمہاری خون، اور ایک میں آتا ہے تمہاری عزت، ایک دوسرے پہ حرام ہے۔ کوئی شخص دوسرے کا خون نہیں کر سکتا، دوسرے کا مال نہیں چھین سکتا، دوسرے کی عزت نہیں پامال کر سکتا۔ اس کی عزت کتنی ہے؟ کحرمت یومکم ھذا، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، عرفات میں آپ کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس طرح ایک مسلمان کے مال اور خون اور عزت کی حرمت ہے۔ وفی شہرکم ھذا، جس طرح اس مہینے کی عزت اللہ نے بنائی، یعنی ذی الحجہ کی، حج کی وجہ سے اللہ نے اسے عزت اور عظمت بخشی۔ اس کے پہلے دن ما من ایام افضل عند اللہ، اللہ نے دنیا میں اتنے فضیلت والے دن بنائے ہی نہیں جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اس طرح مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت تم پہ حرام ہے۔ وفی بلدکم ھذا، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، یعنی مکہ میں ٹہنی جو ہے توڑنا بھی منع ہے، گری ہوئی چیز کو اٹھانا منع ہے، کسی درخت کو کاٹنا منع ہے، کسی پرندے کا شکار کرنا منع ہے، حتیٰ کہ کسی کو خوف زدہ کرنا منع ہے۔ جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، اس طرح اسی طرح ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کا خون اور ایک مسلمان کی عزت تم پہ حرام ہے۔ اب میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا ہم نے مسلمان کے مال پہ اپنا حق نہیں جانا ہوا؟ اگر ہمیں کوئی ہمارے ساتھ احساس کرتے ہوئے سودا ہمیں ادھار دے دیتا ہے تو ہم اس کی ناک رگڑ دیتے ہیں، اب یہ ہمارے نیچے لگ گیا ہے، اب یہ جائے گا کہاں؟ لینے والا منتیں کرتا ہے، دینے والا بدماشی کرتا ہے۔ کیا رسول اللہ کی سنت اور آپ کی امت کا طریقہ یہی تھا؟ آپ کی نصیحت یہی تھی؟ آج اگر ایک شخص اپنے پیسے، اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے تو آج کا چور، آج کا ڈکیت اسے قتل کر دیتا ہے۔ کیا قصور کیا تھا اس نے؟
کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، تیرے باپ کے پیسے تھے؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہر چوک پہ فورسز کے لوگوں کو کھڑا کر کے ان کی پاکٹوں سے پیسے نکالتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کی سنت اور طریقہ یہی ہے؟ آپ نے اسی بات کی تلقین فرمائی تھی۔ کس طرح ہم جا کے اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے؟ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہیں گے ہم رسول اللہ کی امت ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کوئی مسلمان اس کی عزت ہمارے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ جس کی دل چاہتے ہیں اور بڑی خوشی سے دوسروں کو سناتے ہیں، آج میں ادی اللہ کے آ گیا۔ نبی کریم طواف کر رہے تھے، آپ کے ساتھ ساتھی بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف افاضہ، طواف زیارت جسے کہتے ہیں، آپ کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب بہت زیادہ رش لوڈ ہوتا ہے بیت اللہ کے ارد گرد۔ نبی کریم طواف کرتے ہوئے سب لوگوں کی نظریں اپنے پیارے رہبر کی طرف ہیں۔ اچانک آپ رک جاتے ہیں، سارا مطاف رک جاتا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے کعبۃ اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی، تیرا بڑا شرف بنایا۔ جب بھی کوئی کعبۃ اللہ کے جاتا ہے، دیکھتا ہے، اسے حکم ہے کہ تم یہ کہو، اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما۔ اے اللہ، اس گھر کے عزت، شرف اور عظمت میں اور اضافہ فرما۔ آپ نے فرمایا کعبۃ اللہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی عزت اللہ کی نظروں میں تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہماری نظروں میں مسلمان کی عزت اسی طرح محفوظ ہے؟ کیا ہماری نظروں میں مسلمان کا مال اسی طرح محفوظ ہے؟ کیا مسلمان کا خون جو اس وقت پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ سکا بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بہن کو قتل کر رہا ہے، بیٹا ماں باپ کو قتل کر رہا ہے، صرف تھوڑے سے مفاد کے لیے؟ اور جو خاندانی اعتبار سے ایک دوسرے کے خون کے رشتے نہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑیں، خون کے رشتے جو ہے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نصیحتیں تھیں۔ ہم نے کون سی نصیحت ہے جس کا پاس کیا ہو، آپ کی وہ بات تسلیم کر لی ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ، ہم سب جھوٹ میں کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو آپ کے حکم پہ عمل کیوں نہیں؟ صرف نعت خوانی کا نام رسول اللہ سے محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے جنہوں نے جانیں دے دی، جنہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، رسول اللہ نے حکم دیا سب کچھ چھوڑ دیا، وہ لوگ تھے اصل۔ ہم کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا طرز عمل ہے؟ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیت میں جتنی باتیں ہوتی تھی نا، یعنی نخوتیں، ایک دوسرے کی بے عزتی، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا، دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ کر لینا، اور دھوکہ دہی کرنا، مال میں ملاوٹ کرنا، اور ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کی جان کو مصیبتوں میں ڈال دینا، یہ سب جاہلیت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان ساری باتوں کو اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں۔ آپ نے ایسے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے اپنے قدم کو روند کے کہا میں جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں میں اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جاہلیت میں جتنے کسی نے قتل کیے، خون کیے، وہ سب میں ضائع کرتا ہوں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَزُعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیع ابن الحارث كَانَ مُسْتَرْضِعًا مِن بنی سعد، میں ابن ربیع بن حارث جو دودھ پیتا تھا بنی سعد میں،
بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان کے خونوں میں اپنا خون معاف کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی یہ بات سمجھائی کہ اگر کسی چیز کو منع کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، اپنی ذات سے شروع کرو۔ آپ نے فرمایا میں اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ پھر فرمایا جاہلیت میں سود کا لین دین جائز تھا، ہر بندہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ دوسرے سے سود لیتا تھا۔ آپ کے چچا عباس یہ ایک مالدار آدمی تھے، بے شمار لوگوں نے ان سے قرض لیا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ربن ازعو ربا عباس ابن عبد المطلب، میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے جتنا کسی سے کچھ لینا ہے سود کی شکل میں، موضوع کلہ، میں سب کے سب کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اصل راس جو ہے واپس کرو، کسی سے کچھ بھی سود نہیں لیا جائے گا۔ یہ بات اپنے گھر سے شروع کی۔ آج ہم کہتے ہیں اس سے بغیر کام ممکن ہی نہیں۔ کیا میں اور آپ اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں یا ہم رسول اللہ سے زیادہ عقل مند ہیں؟ اور آج بڑا آسان رستہ ہے۔ دیکھیں اس وقت ہر بندہ چیخ رہا ہے۔ میں بھی ایک ادنا سا کاروباری آدمی تھا، تھوڑا سی فہم مجھے بھی ہے اس معاملے میں۔ ایک کپڑا لے لیں، سب سے پہلے اس کا دھاگا خریدا جاتا ہے۔ خریدنے والا ادھار میں خریدتا ہے، جو چیز 100 روپے کی ہے وہ 125 روپے میں خریدتا ہے، کیونکہ اس نے پیسے اسے قسطوں میں دینے ہیں۔ پھر دھاگا لے کے اسے بنانے کے لیے پاور لومز پہ ڈالا جاتا ہے، اس سے ادھار کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی اجرت 100 بنتی ہے تو وہ بھی 125 لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کوڑا کپڑا بازار میں بکتا ہے، وہ بھی وہاں ادھار بکتا ہے۔ یہ تقریباً 8 9 10 جگہ سے ہوتا ہوا 100 روپے کی چیز 500 روپے میں بنتی ہے، اور سب نے ایک دوسرے سے سود لیا ہوا ہے۔ جب صارف کے ہاتھ میں آتا ہے اس نے پیسہ نقد دینا ہے، لیکن وہ بیچارہ مجبور ہے 100 روپے کی چیز 500 میں خریدنے میں۔ ہم سمجھتے ہیں کاروبار کر رہے ہیں جی۔ یہ وہ سود ہے جسے اللہ کے رسول نے اپنے قدموں کے نیچے روندا تھا۔ ہم اسی سود سے اپنے بچے پالتے ہیں، ہم اسی سود سے اپنی قربانی کرتے ہیں، اسی سود سے اپنے حج اور عمرے کرتے ہیں۔ کیسے عمل لے کے اللہ کے پاس جائیں گے؟ میرے عزیز بھائیوں، میں معافی چاہتا ہوں، بات سخت کر گیا ہوں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے یہ بات کوئی سخت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، صارف پس رہا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانے پینے سے بیچارے مفلوج ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون ہمارے گھر کام کرنے کے لیے آتی ہے، کہنے لگی جس دن ہم آٹا لے کے آتے ہیں ہمارے پاس سالن کے پیسے نہیں ہوتے، جس دن سالن بنا لیتے ہیں اس دن ہمارے پاس آٹا روٹی بنانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ساری باتیں ہم حکومتوں پہ لگا دیں ٹھیک ہے، لیکن ہم تو بڑے پارسا ہیں نا، ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ صرف ادھار کی بنیاد پہ 100 والی چیز 200 روپے میں دے رہے ہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے۔ اور اب تو لوگوں نے طرز عمل سے شروع کر لیا ہے، ادھار پہ مال لے لو، بیچنا تو لوگوں پہ پڑنا ہے، وہ اس پیسے کی پراپرٹی لے کے رکھ رہے ہیں، اور جن کا دینا ہے ان کا دینے سے ہی بالکل مکر رہے ہیں۔ جس بات سے رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں منع کیا تھا، ہم پورے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے اسلام پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، اس سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء،
لوگوں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی امان کے ساتھ نہیں لیا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ کی امان کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ہم جب نکاح پڑھتے ہیں نا، اور اس وقت بھی شرمناک بات یہ ہے کہ جس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے اس نے 50,000 روپے کا سوٹ اچکن یا اوپر واسکٹ پہنی ہوئی ہے، اور بیٹی کا معاملہ آتا ہے جب اللہ کا حق دینا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان کو ان کے حق مہر دے کے نکاح کرو، تو کہتے ہیں 5,000 روپیہ لکھ لو جی۔ 50,000 کا بیٹے نے سوٹ ڈالا ہوا ہے، نہ معلوم کتنے لوگوں کو اپنی ناک رکھنے کے لیے پیسے دے کے آئے ہو، جب اللہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں 5,000 لکھ لو، 500 لکھ لو، 50,000 لکھ لو۔ حالانکہ کہتے ہیں شرعی حق مہر، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ جاؤ اپنے گھر میں قرآن اٹھاؤ، چوتھا پارہ آخری رکوع پڑھو، اللہ نے کیا لکھا ہے؟ اگر ایک خزانے کے مالک ہو تو خزانہ بھی لکھ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم اپنی بیویوں کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی باندھا ہے۔ آج کے اعتبار سے تقریباً 5 لاکھ روپے کے سے اوپر چاندی بنتی ہے 12 اوقیہ۔ ہم بڑے دلیر بنتے ہیں، 5,000 مولوی کو پکڑاتے ہیں، جاؤ جی دے آؤ حق مہر۔ العیاذ باللہ، اللہ کی امان پہ خاندان کو بنانے کے لیے جب نکاح کرتے ہیں یہ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اللہ کی ضمانت پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ کی ضمانت کا یہ حال کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک کلمے کے ذریعے، اللہ کی امان کے ایک کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہ تم پہ حلال کر دی ہے، اس لیے وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، ان کے کم حق ہے کچھ۔ عورت پہ حق، عورت کا حق کیا ہے کہ وہ اپنے مرد کے بستر پہ کسی دوسرے مرد کو نہ آنے دے، یعنی اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ اور مرد پہ کیا ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ ایسی برائی کا ارتکاب کرتی ہے تو کہا اسے مارو، یعنی بدکاری کے علاوہ کوئی غیر مرد اس کے پاس جاتا ہے تو پھر تمہیں حق ہے۔ فرمایا ایسا بھی نہیں مارنا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، صرف نصیحت کے لیے ایسا کرنا ہے۔ پھر فرمایا تم پہ حق یہ ہے کہ ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات تمہارے ذمے ہیں، وہ کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَمْ تَزِلُّوا بَعْدَهُ، میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کے ساتھ تمسک انہیں چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، ہم تجارت کرتے ہیں، کبھی قرآن سے پوچھا ہے مجھے کیسی تجارت کرنی چاہیے؟ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، کبھی قرآن سے پوچھا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی کتاب و سنت رسول اللہ کی سیرت سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے نماز کیسے پڑھی تھی؟ ہم تو صرف یہ کہ جو ابا جان نے سکھا دی ہے یا جو میرا مسلک کہتا ہے وہ کروں گا۔ گمراہی تب ختم ہوگی، یہ فرقہ بندی تب ختم ہوگی، فرقہ پرستی تب ختم ہوگی جب ہم اپنا رہبر قرآن کو اور جناب محمد الرسول اللہ کو بنا لیں گے۔ ایک مقام پہ آپ نے یہ بھی فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ دو کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اور آپ سوچیں، ہمارے آداب معاشرت میں، آداب معیشت میں اور ازدواجی زندگی میں
خاندانی زندگی میں کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ نے اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائی؟ ہم تو ہر کام اپنی انا میں کر رہے ہیں. ہماری انا مانتی ہے تو فبیہا، نہیں مانتی تو اسلام کیا کہتا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي، قیامت کے دن تمہیں میرے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو فرمایا فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اگر تمہیں میرے بارے میں پوچھا جائے تو کیا کہو گے؟ یہ جب یہ آیت اتری نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. آپ دیکھیں اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر ذات کوئی نہیں ہو سکتی، نہ تھی نہ ہوگی. اس کے باوجود جب اللہ کی طرف سے یہ وارننگ ملی نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور ڈرنا نہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں تک بات پہنچاتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہونا، اللہ تمہیں ہر سے بچائے گا، ہر شر سے بچائے گا. تو نبی کریم نے فرمایا میرے بارے میں جب اللہ پوچھے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا تھا تو تم کیا کہو گے؟ سب نے بیک زبان کہا نشہد انک قد بلغت الرسالہ، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے رسالت کی ہر چیز ہم تک پہنچا دی. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ کو جو امانت عطا کی گئی آپ نے اس امانت کو من وعن ہم تک پہنچا دیا. وَنَصَحْتُ الْأُمَّةَ، اپنی امت کی خیر خواہی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بِإِصْبَعِ السَّبَابَةَ، اپنی یہ سبابہ انگلی کو اٹھایا، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف اٹھا کے کہنے لگے اے اللہ، اللہم اشہد، اے اللہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اب گواہ ہو جا. اللہم اشہد، اللہم اشہد 3 دفعہ کہا، اے اللہ گواہ رہنا، تو نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی اے اللہ میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی. اب اس بات کی شہادت 1.5 لاکھ لوگوں نے دی تھی، جن کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ نے زندگی گزاری تھی، جن کے سامنے رسول اللہ کی زندگی گزری اور آپ نے یہ سارا عمل کیا. 1.5 لاکھ لوگوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کیا؟ قد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے رسالت کو ہم تک پہنچا دیا، آپ نے امانت کو صحیح طریقے سے ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کر دی، آپ نے امانت پہنچا دی، وہ امانت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا ہمارے پاس کو دلیل اللہ کی عدالت میں ہوگی کہ ہم تک بات نہیں پہنچی؟ ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے ہم فلاں کام نہیں کر سکے، اس لیے فلاں کام کر سکے لیکن اس طریقے سے نہیں کر سکے. کیا ہمارے پاس کوئی دلیل رہ جاتی ہے؟ اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں عقبہ، جسے بڑا شیطان کہتے ہیں نا، عقبہ جو ہے جمرۃ العقبہ، اس پہ کنکریاں مارنے کے بعد آپ اپنی سواری پر تھے، آپ نے مجھے کہا میرے لیے کنکریاں چن دو. میں نے ایک دانے کے برابر کنکری چن کے آپ کو دی. آپ نے فرمایا بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، یہ بالکل درست کیا ہے آپ نے، نہ تو بڑی چنی ہے نہ بالکل چھوٹی. پھر آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، لوگو دین کے اندر غلو سے تمہیں
باز رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ غلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی مرضی سے کچھ ایکسٹرا چیزوں کو لگا دینا، یعنی دین کا کام۔ دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت میں کتنے رکوع ہیں؟ ایک۔ اگر ہم 2 کریں گے تو یہ غلب ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی رکوع ہی کیا ہے، کون سا غلط کام کیا ہے؟ لیکن جب ایسا کریں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ سجدہ بہترین عبادت ہے، لیکن رسول اللہ کی سنت میں یہ ہے کہ آپ نے 2 سجدے ایک رکعت میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہمارا چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کریں گے، اگر زائد جان بوجھ کے کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو نبی کریم نے فرمایا یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں، یہ خصوصاً بر صغیر کے لوگ پکڑ کے بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، یہ غلب ہے۔ نبی کریم نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہا دین کے اندر غلب نہیں کرنا۔ پھر فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے جتنے لوگ قومیں ہلاک ہوئیں انہوں نے دین کے اندر غلب کیا تھا، اپنی من مرضی کی تھی، اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں حرج کیا ہے۔ منع کہاں ہے جی؟ بات منع کی نہیں ہے، جہاں منع کر دیا وہاں تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں اللہ نے تمہیں منع کر دی، کچھ کا حکم دے دیا، اور کچھ کے معاملے میں خاموشی اختیار فرمائی، کہا نہ اللہ بھولا ہے نہ بھلایا جا سکتا ہے، تم ایسا کام نہ کرنا جو دین کے اندر تغیر و تبدل کا سبب بن جائے۔ العیاذ باللہ۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے، یہ بڑی اچھی بات بھی ہے اور خوفناک بات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرفات کے اندر اپنی اونٹنی پہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ نے یہ ارشاد فرمایا لوگوں کو مخاطب ہو کے، الا وانی فراتکم علی الحوض، لوگوں میں حوض کے اوپر تمہارا پیش رو، تم سے پہلے تمہارا استقبال کرنے والا کھڑا ہوں گا۔ وَأُقَاسِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، دوسری امتوں کے مقابلے میں تم پہ فخر کروں گا۔ اگلی بات سوچنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِيَا، مجھے وہاں شرمندہ نہ کرنا۔ یہ کس نے کہا؟ کہ میں پیش رو ہوں حوض کوثر پہ تمہارے لیے، اور میں فخر کروں گا دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت زیادہ ہوگی۔ تو پھر آپ نے مجھے اور آپ کو یہ مخاطب کر کے کہا فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِيَا، مجھے شرمندہ نہ کرنا وہاں پہ۔ کس طرح شرمندہ؟ کہا الا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا، بہت سے لوگوں کو میں چھوڑ دوں گا، جاؤ تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ وَمُسْتَنْقِذٌ مِّنِّي أُنَاسٌ، اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا میری امت کا ایک بہت بڑا گروہ وہ حوض کوثر کی طرف بڑھے گا، نمازوں وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جب وہ میرے قریب پہنچیں گے تو میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں اس وقت کہوں گا ربی امتی، امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے پاک پیغمبر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کر دیں۔ جب یہ رسول اللہ سنیں گے تو غصے سے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انہیں مجھ سے دور کر دو، دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نیک عمل کرتے وقت بھی ہمیں ضرور اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ رسول اللہ کے طریقے میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ رسول اللہ کے طریقے میں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، وگرنہ اللہ کے ہاں برباد ہو جائے گی۔ العیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگوں کو میں پیچھے ہٹا دوں گا، کچھ مجھ سے پیچھے ہٹا دیے جائیں گے، فَأَقُولُ، میں کہوں گا یا ربی اصحابی، اے اللہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ فَيَقُولُ، اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي،
اے میرے پاک پیغمبر آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے تیرے بعد نئی ایجادات کر لی تھی جو دین کے اندر نہیں تھی، لیکن یہ دین کے نام پہ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم ساری زندگی یہ بات سنتے آتے ہیں، حجۃ الوداع کا خطبہ، چارٹر آف ڈیمانڈ، دنیا کو ایک بہت بڑا مارکۃ الآراء قانون دیا، کیا اس قانون پہ میں اور آپ بھی عمل کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو لمبی ہے، دو باتیں اور عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الا خبردار، ان ربکم واحد وان اباکم واحد، جس طرح تمہارا باپ ایک ہے اس طرح تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جس طرح اپنے باپ کے ساتھ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے، کوئی شخص کہے کہ اس کے باپ کے ساتھ میں بھی اس کا باپ ہوں تو اس کو مارنے پہ تیار ہو جاتے ہو، اس طرح تمہارا رب بھی ایک ہے، اس معاملے میں بھی غیرت کرنا۔ کوئی دنیا میں داتا، کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ولا احمر وعلی اللہ اکبر، الا لا افضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پہ نہیں، کسی سرخ کو سفید پہ نہیں، اور کسی سفید کو سرخ پہ نہیں، الا بالتقوی، صرف تقوی ایسی چیز ہے جس کے لیے فضیلت ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ یہ بات کہی اعبدوا ربکم، لوگو یہ بات یاد رکھو، جو شخص ان 5 چیزوں پہ خوش دلی سے عمل کر گیا جنت میں انشاءاللہ وہ ضرور داخل ہوگا۔ سب سے پہلی اعبدوا ربکم، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، وصلوا خمسکم، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، وصوموا شہرکم، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں، وحجوا بیتکم، اللہ کے گھر بیت اللہ کے حج کرنا ہے اگر استطاعت ہے، وَأَدُّوا زَكَاتَكُمْ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، طیبۃً بِهَا أَنفُسَكُمْ، خوش دلی کے ساتھ جو یہ کام کرے گا، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ، وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یوں تو بہت سی باتیں ابھی باقی ہیں، لیکن خطبہ جمعے کا وقت کم ہوتا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں سے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اللہ ہمیں باز رہنے کی توفیق دے، اور جن باتوں کا حکم دیا ہے اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دنیا اور آخرت کی عزت ہے، اللہ اس عزت کے رستے پہ ہم سب کو چلا دے۔ اقول قولی ھذا۔